بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص، یہ سورت مکی ہے اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے، قل کہہ دیجئے، هو اللہ، جو اللہ ہے وہ احد ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کوئی کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ثانی ہے، اس کا ہمسر ہے، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ سورہ اخلاص ہے تو بالکل مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو خاص طور پہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رکعت میں دوسری صورتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب تو بیان کرو، تمہارا رب ہے کیسا، کیا ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورت نازل فرمائی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ وہ ایک ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور سارے اس کے محتاج ہیں، کوئی چیز اس سے نکلی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ تو اس کی ذات اور صفات میں یا اس کے فعل میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، یعنی کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے گالی سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے کہ وہ میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، میں نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ کسی سے پیدا ہوا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی ہمسر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہر چیز جو اپنی خصوصیات ہیں، اپنی جو صفات ہیں، سب کو اس میں شامل فرمایا، اور اسی لیے اس کو 1/3 قرآن پاک قرار دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے نبی سے، قل کہہ دیجئے، هو اللہ، جو اللہ ہے وہ احد ہے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کوئی کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اس نے کوئی اولاد پیدا نہیں کی اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی
ثانی ہے، اس کا ہمسر ہے، یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ سورہ اخلاص ہے تو بالکل مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو خاص طور پہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رکعت میں دوسری صورتوں کے ساتھ ساتھ اسے بھی ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ مشرکین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب تو بیان کرو، تمہارا رب ہے کیسا، کیا ہے؟ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورت نازل فرمائی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ وہ ایک ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور سارے اس کے محتاج ہیں، کوئی چیز اس سے نکلی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ تو اس کی ذات اور صفات میں یا اس کے فعل میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، یعنی کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے۔